جی مسیح کے برکت و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پاسٹر عاطف گلزار آپ سب کے سامنے آج جو ہے ہم ٹائم نکال کے پھر سے کچھ باتوں پر جو ہے وہ غور کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ سب کا یہاں پر ہونا اور اس ویڈیو کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو آج جو ہے وہ بات ہم کر رہے تھے کہ کیا بائبل بدل چکی ہے۔ تو اس بارے میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ اس بارے میں سوال ہیں کہ جی بائبل بدل چکی ہے، اور اس کے ڈیفینڈ میں بہت سارے کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اس کے جوابات دیتی ہے کہ بائبل مقدس نہیں بدلی۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے، اور ان کا یہ سوال کرنا کہ کیا بائبل مقدس بدل چکی ہے، بڑا عجیب سا سوال ہے۔ اگر یہی سوال جو ہے وہ الٹ پوچھا جائے ان کے ہی بکس کے بارے میں، تو جو ہے ضرور واویلا ہوگا، اور ضرور جو ہے اس پر لوگ جو ہے وہ اعتراض کریں گے۔ لیکن پرابلم اب کیا ہے کہ کیا بائبل مقدس بدل چکی ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم نے آپ سے کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو میں کوئی ریفرنس یا کوئی کوڈنگ نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں ایک ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سوال ان کے دماغ میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے نمبر پر اگر کہا جائے کہ یہ بائبل مقدس بدل چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو بدل دیا گیا یا اس میں اپنی طرف سے من گڑھ جو ہے وہ آیات شامل کر لی گئی، تو کہاں کہاں پر بدلی گئی؟ ٹھیک ہے، کیا اس کے ریفرنس میں کوئی اور بائبل موجود ہے جو ہمیں یہ بتلا سکے کہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس کو بدلا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ سب سے جو زیادہ ٹاپک ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا خدا ہونے پر، اور خداوند یسوع مسیح کا خدا کا بیٹا ہونے پر، اور خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونے پر، یہ چند باتیں ہیں جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس بدلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ کیا اس کو کس کس ریفرنس میں ہم دیکھیں گے کہ کس کس ریفرنس کے حساب سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیونکہ پہلے نمبر پر تو یہ پورے ہی ورلڈ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی اصل صاف اور راز کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں ورژن ڈفرینٹ ہیں لیکن سیم ٹو سیم ہے۔ اس کا مفہوم ایک ہی ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ڈسائپلز فیتھ ہے، یعنی جو ڈسائپلز کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو کہ رسولوں کا عقیدہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بالکل سیم ٹو سیم ہے۔ کسی بھی آپ کیتھولک میں چلے جائیں، آپ پروٹسٹنٹ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، یہ جو ہے وہ چیز سیم ہے۔ اب اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں، کیا وہ اپنی زندگی میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، شاگردوں نے ویسی کی ویسی کوٹ کی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تو بائبل کو لکھا نہیں، خداوند یسوع مسیح نے انجیل کو لکھا نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات بھی ایک واضح رکھتے چلے جائیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ 66 بکس کا یا 72 بکس کا ایک مجموعہ ہے۔ اچھا اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی 66 بکس پروٹسٹنٹ کی ہیں اور 72 بکس جو ہیں 72 بکس جو ہیں وہ ہمارے کیتھولک بھائیوں کی ہے، تو اس میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں، بلکہ 6 بکس کا اضافہ ہی ہے اور کچھ بھی نہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 6 بکس اپاکرفا بکس ہیں جو کہ کیتھولک بھی مانتا ہے کہ جی ہم نے اس کو شامل اس لیے کیا ہے کہ اس سے ذہنی نشوونما ہو سکے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اور زیادہ سمجھ آ سکے۔ اب دوسری بات یہ رہی کہ اب یہ 66 بکس کا اور 72 بکس کا جو کنسیپٹ ہے وہ سیم ہے، مفہوم سیم ہے، ان کی انجیل سیم ہے، ان کی خوشخبری سیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات یہ رہی کہ کیا جو انجیل ہے اس کے اندر جو 27 بکس ہیں اس میں تو نہیں کوئی، تو بھئی جو بائبل مقدس ہے اس کے اندر 66 بکس ہیں جو کہ 39 بکس جو 39 بکس ہیں نا وہ ہیں اس کی پرانا عہد نامے کی، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور 27 بکس جو ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹس کی ہیں، یعنی کہ نئے عہد نامہ کی۔ اب 27 بکس جو کیتھولک کے بائبل میں موجود ہیں وہ 27 ہی ہیں، اور انجیل جو کہ پروٹسٹنٹ کے پاس ہے اس میں بھی یہ 27 بکس ہی ہیں۔ اور پہلی 4 انجیل اربع جن کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے میتھیو، متی، مرکس، لوکا، یوحنا، یہ 4 جو لوگ ہیں انہوں نے جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو بیان کیا ہے مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی 52 گاسپلز ہیں، یعنی کہ 52 انجیلیں اور لکھی گئی ہیں۔ انجیل ایک ہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، خوشخبری ایک ہی ہے، وہ ہے رسولوں کا عقیدہ جو کہ سب کو دیا گیا ہے، کسی ایک کو نہیں۔ اور وہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں، جس کو نہیں پتہ وہ جو ہے وہ کسی کرسچن سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اب بات یہ رہی
کہ انجیل ایک لکھنے والے 52 لوگ، بائبل میں جو لکھنے والے وہ 4 لوگ، ٹھیک ہے، 4 لوگوں نے اس کو لکھا، اور جنہوں نے لکھا انہوں نے اپنے نظریات، اپنے خیالات اور اپنی سوچ کے مطابق لکھا، لیکن جیسا خدا یسوع مسیح کو پایا، جیسا اس کی کاموں کو پایا، انہوں نے ویسا لکھا۔ کسی نے اس کو بادشاہ کے روپ میں پیش کیا، کسی نے اس کو ایک خادم کے روپ میں پیش کیا، کسی نے اس کو جو ہے وہ دنیا کا سردار یا دنیا کا جو ہے وہ مالک ہونے کے ناطے، کسی نے اس کو خدا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر ایک کا جو ہے نا وہ ایک اپنا ڈفرینس تھا کہ اس نے کس طرح سے خدا یسوع مسیح کو پیش کیا۔ اچھا، یہ بھی بات ایک یاد رکھیے گا کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جو ان کے پاس ہے نا وہ سارا ان کا سسٹم وہ خدا یسوع مسیح کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا وہ محسوس کرتے ہیں، کہ کوئی اس کو استاد سمجھتا ہے نا تو استاد کے حساب سے اس کو جو ہے وہ سرچ کرتا ہے، کوئی اس کو ایک نبی سمجھتا ہے تو اس کو نبی کے حساب سے سرچ کرتا ہے، کوئی اس کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے کے حساب سے اس کو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی گواہی میں کیا کہتا ہے، یا بائبل مقدس اس کی گواہی میں کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بائبل مقدس جو ہے وہ واضح طور پر، جہاں میں اب ریفرنس نہیں دوں گا کیونکہ بہت سارے نیٹ پر ریفرنس ہے، بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن بائبل مقدس واضح طور پر اس کو جو ہے وہ خدا کا قریب ترین بندہ، خدا کا قریب ترین شخص، خدا کا کلمہ تک بیان کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ جو ہے انسان کے منہ سے نکلی ہوئی وہ باتیں ہوتی ہیں جس کا وہ غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بات انسان اپنے منہ سے نکال لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کرنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک۔ اس طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اس کے منہ سے بیان ہوئے اس کو ایک خوبصورت طریقے سے ایک جسمانی شکل میں ہمارے پاس بھیجا۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی اعتراض والی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نور ہے اور نور جو ہے اس کے اندر سے نور ہی پیدا ہوگا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ نور کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا شکل و صورت کیسی ہے یہ نہیں ہم جان سکتے۔ نور کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم روح القدس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ جان نہیں سکتے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی ارواح ہیں وہ جب انسانی جسم سے نکل جاتی ہیں تو اس کی شکل و صورت کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جتنی بھی روحیں ہیں وہ روح بغیر جسم کے کوئی کام نہیں کر سکتی، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ بغیر جسم کے وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی، بغیر مادیت کے، بغیر اس چیز کے وہ کسی چیز کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات ایک اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجیے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے روح نظر آتی ہے اور وہ جی باقاعدہ طور پر چائے پی رہی تھی، باقاعدہ طور پر کھانا کھا رہی، ایسا کچھ بھی نہ ہے، روح جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ رہی کہ خدا کے بارے میں کہ خدا جو ہے وہ کام کرتا بھی ہے، خدا کام کرواتا بھی ہے۔ خدا ایسی روح نہیں ہے کہ جو کہ مادیت میں نہ ہو یا جو کہ صرف روحانیت میں ہو، بلکہ خدا جو ہے وہ ایک ایسی روح ہے جس کے بارے میں ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے، کہ کیونکہ وہ ہر جگہ پر کبھی وہ شعلوں کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ بادلوں کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ روح القدس کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ ایک عام انسان بن کر ابراہیم کے پاس آتا ہے اور 3 لوگ آتے ہیں اور 3 لوگ بغیر وقت بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں بعض علماء کرام کہ وہ فرشتے تھے، لیکن فرشتے بھی تو نور ہیں، روح، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ان کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک بات تو یار ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نور ہے، اور وہ ایسا نور ہے جو باقاعدہ طور پر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات رہی کہ ہمارے پاس ارواح زمین پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور جنات بھی موجود ہیں، اور لیکن وہ کوئی کام نہیں کر سکتے بغیر جسم کے، اگر جب تک وہ جسم کا حصہ نہ بنے یا کسی کے جسم کے اندر وہ شامل نہ ہوں، داخل نہ ہوں۔ اسی طرح سے اب خدا نے جو کلمہ میں اسے بیان کیا ہے، اب اس کلمے کو جو ہے وہ ایک جسمانی شکل دینا یہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ بیان کیا، نوح سے یہ کہا کہ آج کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ طوفان آئے گا، میں اپنی کمان جو ہے اور باقاعدہ طور پر، لیکن اب جو گناہ سرزد ہوا ہے اب اس کا کفارہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب سبھی لوگ اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو یہ نہیں مانتے۔ اب ان سب کے لیے کفارہ ہونا چاہیے، جو اس کفارے کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ہمیشہ زندگی کا وارث بن جائے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے حق میں یہ کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر راہ بھی وہی ہے، سیدھا راستہ وہی ہے،
حق بھی وہی ہے، سچائی بھی وہی ہے، کیونکہ سچائی سے تم واقف ہو، اگر سچائی تمہیں ذات کرے گی، اگر راہ بھی وہی ہے، حق بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی بھی وہی ہے، یعنی کہ ہی از دا وے، وہی رستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ہی بات ہے، اور ہی از دا ٹروتھ اینڈ ہی از دا لائف. تو ٹروتھ، لائف اینڈ وے اگر وہی ہے تو پھر ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کس کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ اس کے پیچھے چلنے سے ہوگا کیا، ٹھیک ہے. اچھا، خدا یسوع مسیح نے کوئی بڑی شریعتیں نہیں دی، کوئی نہیں کہا کہ آپ نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، پانی کیسے پینا، کچھ بھی نہیں ایسا کہا. انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے جو جسم ہے وہ جسم کے جو کام ہے وہ جسم کے حساب سے کام کر لو، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس نے سرچ بھی کہا، اس نے کہا کہ باقاعدہ اپنے جسم کی جو ہے وہ سرچ کیجئے، آپ کے جسم کو کیا ضروریات ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں منزلہ بن کے باہر نکل آتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جو روح ہے نا اس کو بچانے کے لیے کیا کچھ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے بڑا اس نے حکم دیا محبت کا، ٹھیک ہے. اس نے کہا محبت کے علاوہ کوئی کیوں، اس نے کہا کہ ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے، لیکن افضل میں محبت ہے. یعنی کہ آپ محبت کا شیوا اختیار کر لیں، کچھ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے. محبت کا شیوا اختیار کریں، اس کے بعد آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کو کس کے پیچھے لگنا ہے، ٹھیک ہے، کس مذہب میں ہونا ہے، کیا کرنا ہے. صرف آپ محبت کا شیوا اختیار کیجئے، اس کے بعد جانیں گے آپ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور محبت کے تقاضے بہت ہیں، ٹھیک ہے. بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ جی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ والد، اگر بچہ جو ہے وہ غلط حرکات کرتا ہے تو والدین اس کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اچھی ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم غلطی کرتے ہیں، اگر ہم کچھ گناہ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، فرزند ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں آگاہ بھی کرتا ہے اور پھر اس کے بارے میں ہمیں سزا بھی دیتا ہے. اسی طرح سے ہمیں جس سے محبت ہے اس کے بارے میں اس کو تنبیہ کرنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ مثال بھی کہتا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ میں تربیت کا جس میں اس کو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ چھڑی جو ہے اس کی نصیحت. تو اسی طرح سے ہمیں تنبیہ کرنے کا بھی حکم ہے، اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کرنے کا حکم ہے. لیکن اب خدا یسوع مسیح اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا بائبل مقدس بدل چکی ہے؟ اگر بدل چکی ہے تو وہ یہ نہ کہتا کہ میرا جسم جو ہے وہ کھانے کی چیز ہے اور میرا خون جو ہے وہ پینے کی چیز ہے. یعنی کہ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، کہاں پر ہم بدلا کہہ سکتے ہیں کہ بدلی چیز ہے. راحت اور زندگی وہ ہے، تو ہم اس کو کہاں پر اس کو فٹ کریں گے، ٹھیک ہے. کیا ایک نبی اپنے حق میں یہ کہہ سکتا ہے کہ راحت اور زندگی میں ہوں، میرے پیچھے آ جائے، ٹھیک ہے. اور پھر بہت ساری ایسی جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، ٹھیک ہے. جس نے مجھے بھیجا ہے مجھ سے پڑھا ہے، لیکن کیا ہے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. بہت ساری ایسی باتوں پر جو ہے، ٹھیک ہے، جس نے اسے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بالکل ہو باپ جیسا تھا، ٹھیک ہے. اب باپ جیسا اگر ایک شخص ہے، اپنے باپ کی طرح ہے، تو اس میں اور اس کے باپ میں کوئی ڈفرینس نہ ہو. صرف کیا ڈفرینس ہوا کہ وہ اس کی میراث کا حصے دار ہے، حقدار ہے، حصے دار نہیں حقدار ہے، اور وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی میراث میں سے اس کو ملے، ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں ہیں، اور جس کے لیے جو ہے وہ بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی بائبل مقدس بدل گئی. اب کہاں بتلائیں گے کہ بائبل مقدس بدل چکی ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کو آیتیں لگتی ہیں بدل چکی ہے، اس آیتوں کو نکال کر بھی آپ اگر بائبل کو سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ انجیلوں کو سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ انجیل اربع کو سامنے رکھتے ہیں، اگر ان ساری باتوں کو جن کو آپ سمجھتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ بائبل مقدس بدل چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ بائبل کے اندر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ بڑی واضح اور بڑی ہی شاندار طریقے سے بیان کی گئی. اور اس کے بعد خدا یسوع مسیح جب اس دنیا جہان فانی سے جو ہے وہ جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد شگرد جو ہے وہ کچھ 51ویں صدی میں، کچھ 52ویں صدی میں، کچھ 61ویں صدی میں، کچھ اس سے پہلے ان ساری باتوں کو تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ ماں مریم نے اس کے بارے میں انجیل لکھی ہوئی ہے، وہ اس کی کوڈنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی زندگی کو لکھا ہے. تو کیا جنہوں نے لکھا ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے بیان کی ہیں، تو کیا وہ یہ بیان نہیں کر سکتے تھے کہ بھی خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں بیان کر سکتے کہ خدا یسوع مسیح نے نہیں کہا تھا کہ وہ راحت اور زندگی ہے؟ تو اس طرح سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں عزیزوں جن کو جو ہے وہ آپ لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہو. اس لیے اگر آپ جن آیات کو سمجھتے ہو کہ وہ بدل چکی ہیں، ان آیات پر آپ ایک ٹیپ لگا کر پھر سے بائبل کو پڑھیں، ٹھیک ہے. اور مجھے پورا یقین ہے، 1000% یقین ہے کہ جب آپ بائبل کو پڑھیں گے
تو آپ کی زندگی کو بدلے گی. بائبل نہیں بدلی بلکہ وہ آپ کی زندگی کو بدلے گی. خداوند آپ کو اس کلام کے مطابق، ان باتوں کے مطابق برکت دے، اور آپ اس کو برکت کو پا کر دوسرے لوگوں تک بھی ان باتوں کو پھیلائیں. بہت شکریہ. خداوند آپ کے سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. آمین.